مولا عباس کے صدقے میں یہ بازو سلامت رہیں، یہ نوجوان سلامت رہیں، یہ عزادار سلامت رہیں کہ جس کے بازوؤں میں مولا عباس نے اتنی قوت تھی کہ وہ ذکر سید الشہداء کر سکتے ہیں اور ماتم کر سکتے ہیں۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو سرد راتوں سے ڈر کے اپنے گھروں میں لحاف میں اوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، مگر یہ عزادار ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ عزادار کہتے ہیں کہ عزاداری رکنے نہیں دیں گے، چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے آگ کی بارش ہو رہی ہو، چاہے طوفان آ رہے ہوں۔ یہ عزاداری اس وقت بھی نہیں رکی جب ہمارے ہاتھ کاٹے گئے، یہ عزاداری اس وقت بھی نہیں رکی جب ہمارے گلوں پہ خنجر رکھے گئے، یہ عزاداری اس وقت بھی نہیں رکی جب ہماری گردنیں شمشیروں سے کھیلنے لگی، یہ عزاداری اس وقت بھی نہیں رکی جب ہمارے نوجوانوں کے سر قلم کیے جانے لگے۔ یہ عزاداری رک نہیں سکتی ہے۔ یہ عزاداری نہ کل رکی تھی، نہ یہ عزاداری آج رکی ہے، نہ یہ عزاداری کل رکے گی۔ آئیے حضرات آپ سب کو مظفر نگر کی سرزمین پر لے چلتے ہیں جہاں سے انجمن یادگار حسینی تشریف لائی ہے، جس کے صاحب ویاض جناب صاحب عالم صاحب ہیں۔ مظفر نگر کی سرزمین پر لے چلتے ہیں۔ کون سی مظفر نگر کی سرزمین؟ میں گزارش کر رہا ہوں، میں مائک سے ہٹ جاؤں، آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ یہ جو سامعین ہے برائے کرم، یہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ جو پیچھے کھڑے ہوئے مومنین ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، اس لیے کہ صاحب ویاض کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا تیز قدمی کے ساتھ آپ لوگ آگے آ جائیں، بہتر ہوگا۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے۔ آئیے حضرات مظفر نگر کی سرزمین پہ لے چلتا ہوں۔ صرف 2 شعر 3 شعر مظفر نگر کی سرزمین کا 3 شعر میں پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کون؟ خورشید مظفر نگری کے صرف 3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے۔ نوجوانوں کا مجمع ہے، 3 شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے۔ 3 شعر پڑھنا ہے آخری مجمع تک کے، آخری مجمع تک کے، میرا محترم مجمع آخری مجمع تک کے اگر توجہ سن لے کہ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر کا ظلم سے تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے۔ صبر کا ظلم سے تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، صبر کی ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، آنسوؤں کی فرات جاری ہے، تو قاتل شہ پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے۔ 2 شعر جس کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، نعرہ حیدری، 2 شعر مجھے پڑھنا تھا۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا مائک ملا ہے، کوئی بات نہیں۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر کا تو ظلم سے تقابل کیا، ایک شہنشاہ ایک بھکاری ہے، ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، آنسوؤں کی فرات جاری ہے، قاتل شہ پہ بھیجنا لعنت ہر حسینی کی ذمہ داری ہے، تو لاش بیعت یہاں سے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ شعر سن لینا، لاش بیعت یہاں سے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، تو دفن کرنا اسے سقیفہ میں، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ ان عزاداروں کے بیچ میں 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں، سب مل کے اس طریقے سے نعرہ لگا دیں، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حضرات پوری دنیا میں آپ جب ٹرین کا اگر سفر کریں گے تو دیکھیں گے اس مقامات پہ امام حسین کی کربلا بنی ہوئی ہے جہاں پہ انسان کا رہنا دشوار ہے، ایسے مقامات پر بھی کربلا بنی ہوئی ہے۔ 4 مصرے ان مولائیوں کی نظر کر رہا ہوں، پورے دنیا میں جب بھی آپ گھومیں جہاں جہاں دیکھیں یہ مقامات، جہاں جہاں پہ یہ شعر یاد کریے گا پورے دنیا میں کہ کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین ہماری ہے بھوپال والوں، کہ کربلا کی زمین ہماری ہے، فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا۔ اب بھائی نہ بولے، اب نہ بولے، سب مل کے بولیں، نوجوان بولیں کہ فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا،
فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا، یزید وقت کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، یزید وقت کا کوئی گھر نظر نہیں آتا، فقیر شام کا لشکر نظر نہیں آتا، تو حسین آباد علی گنج ہر جگہ ہے مگر یزید آباد کہیں پر نظر حسین آباد سب مل کے آئیے حضرات، مشہور زمانہ صاحب ویاس یعنی جناب صاحب عالم صاحب آپ کے روبرو ہیں، بارگاہ امام مظلوم میں خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سورج کی اگر میں تعریف کروں تو تعریف نہیں ہے، چاند کی اگر میں تعریف کروں تو تعریف نہیں ہے، بلکہ چاند اپنے آپ میں تعریف ہے، سورج اپنے آپ میں تعریف ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب صاحب عالم صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ حضرات کی سرزمین پر آپ حضرات کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے لال کا پرسہ دے سکوں۔ آپ کی انجمن کا خصوصاً آپ کے سیکریٹری صاحب جناب شبیر صاحب کا اور میرے بڑے بھائی جناب علی اصغر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ حضرات کے درمیان آ کر آپ حضرات کے ساتھ عزاداری کا شرف حاصل کر سکوں۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے بعد بھی انجمن مہمان انجمن کو آپ حضرات کے سامنے سینہ زنی کرنی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے نوحے سے شروع کروں۔ آپ لوگ ذرا میری طرف متوجہ ہو جائیں تو پھر میں جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار سب کو کربلا کی زیارت سے نصیب فرمائے۔ آپ نے ذاکرین سے سنا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مجلسوں میں تشریف لاتی ہیں، آنسوؤں میں رومال میں آنسو عزاداروں کے آنسو لے کے جاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے زخموں پر لگاتی ہیں۔ ان آنسوؤں سے امام حسین کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن دو زخم ایسے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیامت تک کبھی بھریں گے نہیں۔ ان میں سے پہلا زخم ہے جناب زینب کی بے ردائی کا زخم، اور دوسرا زخم ہے جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگنے کا زخم۔ کربلا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جن پر کچھ مصائب پڑھنے منع ہیں، جیسے حضرت عباس علیہ السلام کی زری پر جناب سکینہ کے مصائب پڑھنے منع ہیں۔ نجف کا والی و وارث فرماتا ہے کہ میری زری پر آنا، کوئی بھی مصائب پڑھنا، لیکن میری بیٹی کی بے ردائی کے مصائب نہ پڑھنا۔ ایسے ہی امام حسین علیہ السلام کی زری پر جناب علی اکبر کے مصائب پڑھنے منع ہیں۔ ایک مجتہد نے جناب علی اکبر کے مصائب امام حسین علیہ السلام کی زری سے کچھ فاصلے پر پڑھنے شروع کر دیے، تو وہاں کے خدام نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے کہ علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے۔ مجتہد نے فرمایا میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی کیا؟ کہا نہیں، آپ کے منہ سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، جیسے ہی آپ نے مصائب میں کہا کہ علی اکبر کے سینے پہ برچھی کا پھل لگا، ادھر حسین کی زری سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ حسین کی زری سے نکلنے والا خون کائنات کو اپنے اندر سمولے، علی اکبر کے مصائب پڑھنے فوراً بند کر دیجیے۔ چھوٹے سے تھے امام حسین علیہ السلام، نانا کی گود میں بیٹھے تھے۔ نانا نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ حسین فرماتے نانا اللہ کسی کو ایک خوبصورت بیٹا عنایت کرے، یہ کائنات میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نانا فرماتے بیٹا کائنات میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا نانا
جو وہ خوبصورت بیٹا اللہ نے عطا کیا جوانی میں اس کا دم ضعیف باپ کی گود میں نکل جائے، یہ کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نانا پوچھتے ہیں بیٹا پھر سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ کہ نانا جس وقت اس خوبصورت بیٹے کا جوانی میں دم ضعیف باپ کی گود میں نکلے، باپ اپنا سر سجدہ شکر میں رکھ دے، یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بس عزیزان گرامی، انہی مسائل کی تمہید میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب علی اکبر علیہ السلام کا دوہا عرض کروں۔ دو نوحے میں آپ حضرات کی خدمت میں جناب علی اکبر سے متعلق عرض کروں گا۔ ایک اپنا وہ مشہور و معروف نوحہ بعد میں، اس سے پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام کا یہ نوحہ جو میں نے اس سال CD میں پڑھا۔ اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے۔ اور کیا کرتے بھلا دین پیغمبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر 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 کے لیے۔ ام لیلا سے کوئی کہہ دے کلیجہ تھام لے، ام لیلا سے کوئی کہہ دے کلیجہ تھام لے، ہو رہی ہے برچھیاں تیار اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے۔ باپ کو کیسے دکھائیں سینے میں برچھی کا پھل، باپ کو کیسے دکھائیں سینے میں برچھی کا پھل، مرحلہ تھا سخت یہ مقتل میں اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر ہم شکل نبی کوئی اس زینب سے پوچھے کیا ہے ہم شکل نبی، جس نے بچوں کو کیا قربان اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے۔ تین پھل کا تیر
دیا تین پھل کا تیر جو دیکھا تو بچہ ہنس دیا ایک کھلونا چاہیے تھا پیاسے اصغر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے خانہ کعبہ پکارا شکریہ تیرا حسین خانہ کعبہ پکارا شکریہ تیرا حسین تو نے دل بر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے صاحب عالم پڑھو نوحہ رضا نے جو لکھا صاحب عالم پڑھو نوحہ رضا نے جو لکھا ہے یہی عباس مرہم خاتون مغرب